أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا کہ جب عباسی خلیفہ مستسم آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے اور پھر کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے آج اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کی ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظر گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دیواریں دیکھی اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کے بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جان بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے مستسم کو مضبوط لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روند ڈالا اور بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی، اور تاریخ میں پھر ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع اقسام کے لذیذ کھانے نہیں دیکھتی۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر تحقیق کے لیے برطانیہ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول بنوا رہا تھا۔ جب مغرب میں علم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تانسین جیسے گوئے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز اور پرکشش رقصائیں شاہی درباروں کی زینت اور شان بن رہی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے حکمران شراب اور شباب کی محفل میں مدہوش پڑے تھے۔ انہیں تن آسانی، عیش کوشی اور عیش پسندی نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام پھیلتا چلا گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی ہیں، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، دروازوں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوریوں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ ہمارے بعض نادان دوست کہتے ہیں کہ ہم دفاع پر اتنا بجٹ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ قیمت آزادی کے لیے بہت کم ہے۔ اگر شک ہے تو روہنگیا، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، بوسنیا اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھ لو۔ اور وہ وقت بھی تاریخ کے پنوں میں درج ہے جب اسپانیہ کا آخری مسلمان بادشاہ ابو عبید اللہ سقوط غرناطہ کے بعد وہاں سے نکالا گیا، تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر رک کر وہ غرناطہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے رونے لگا۔ اس وقت اس کی ماں نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اس کے لیے عورتوں کی طرح مت رو جس کے لیے تم مردوں کی طرح لڑ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائی پر مجھے خلیفہ مستسم اور ہلاکو خان کا مکالمہ اور ابو عبید اللہ کی ماں کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔